بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے تلے رکھے، آمین۔ خواتین و حضرات، ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی نازک مسئلے پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ اس کو کوئی بھی شخص پرسنل نہ لے، یا یہ نہیں ہے کسی پہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے یا کسی پہ طنز کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا حساس ہے اور میں نے بہت سی چیزوں کو دیکھ کے سوچا کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کورٹ میرج لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اس کا بہت ہی ٹرینڈ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز جو ہے وہ فیشن میں آ جاتی ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک بہت ہی خوبصورت سا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں ہر لڑکے کو لڑکی کو وہ اجازت دیتا ہے کہ جب ان کی شادی کا معاملہ ہو اور اتنا حساس معاملہ ہو تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا ان کی اپنی کوئی پسند ہے یا نہیں۔ تو ہمارا چونکہ خاندانی نظام اس طرح کا رہا ہے، چلیں اب تو حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی فیملیز، بہت سے خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا یا لڑکوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا ایون۔ تو اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کسی میں انٹرسٹڈ ہے، آپ اس کی شادی کا فیصلہ کر رہے ہیں، آپ اس کی ساری زندگی کے بارے میں ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ وہاں پہ ایگری ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ان کی کوئی پسند ہے تو آپ ان کی پسند جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کی فیملی، ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اگر آپ اس پہ ایگری ہیں تو وہاں پہ مناسب تو یہی ہے، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہیں پہ ان کا رشتہ جو ہے وہ طے کر دیا جائے۔ اچھا، وہاں پہ رشتہ طے نہ کرنے کی صورت میں حالات اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی، ٹھیک ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یا کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، آپ جہاں پہ کر رہے ہیں میں نے وہاں پہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر وہ ایک سٹیپ آپ اس کی سن نہیں رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، اس کی بات کو اگنور کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ زندگی میں اس مقام پہ ہے یا اس عمر میں ہے کہ وہ ایموشنل ہو کے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، یا کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ انوالو ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اس لڑکی کو کتنے سالوں سے باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا تو تم جو ہے اپنے گھر والوں کو مناؤ، یا اگر گھر والے نہیں مانتے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو انتظار کروا کے 5-6 سال انتظار کرواتا ہے، اور وہ لڑکی ایک تو اس کی ایج نکل رہی ہے، دوسرا وہ اس لڑکے کے چکر میں اپنے بہت اچھے رشتے جو ہیں ان کو کیا کر رہی ہے، انکار کرتی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کی اٹیچمنٹ اس لڑکے کے ساتھ ہے، اور وہ اس لڑکے پہ ٹرسٹ کر رہی ہے اتنا زیادہ کہ وہ گھر والوں کی بھی بات نہیں مان رہی ہے۔ اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ چلیں اب ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ تو مان نہیں رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کورٹ میرج میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ پہلے تو لڑکی کو بہت امیدیں دلا رہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہارا خرچہ بھی اٹھاؤں گا، تمہارا خیال بھی رکھوں گا، کوشش کروں گا میرے گھر والے مان جائیں، اگر وہ نہیں مانتے میں تمہیں سپریٹ رکھ لوں گا، یہ وہ اس طرح کے بہت ساری وہ باتیں کرتا ہے۔ اور لڑکی چونکہ آپ کو پتہ ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی جذباتی باتوں میں آ جاتی ہے، کوئی تھوڑی سی اس کی تعریف کر دے، یا اس کو کہیں سے پیار مل جائے، یا کہیں سے کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے تو وہ فوراً کیا کرتی ہے، باتوں میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دل اللہ نے اتنا نازک بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ باتوں میں آ گئی۔
اب اس نے وہ سٹیپ لے لیا بغیر اپنی فیملی کو بتایا، لڑکے نے بھی نہیں بتایا، اور دونوں نے کورٹ میرج کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لڑکا 4 دن تو بڑا اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے، چاہے وہ رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور بعد میں وہ یہ شروع کر دیتا ہے، جی اب تو میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میری فیملی والوں کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، میرے ماں باپ کی عزت و خاک میں مل جائے گی، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرے میں ابھی ہمت نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں نے ایسے کئی واقعات دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اور بہت سی لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا میرا ایک سوال ان لڑکوں سے ہے، ان مرد حضرات سے ہے کہ اگر آپ کسی میں انٹرسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر والے نہیں مان رہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ لڑکی کو لٹکا کر کے، پہلے تو سوال آپ سے بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے، آپ نے لڑکی کو لٹکایا، آپ نے اس کا وقت ضائع کیا، آپ نے اس کا وقت بھی ضائع کیا ہے، اس کی فیلنگز کے ساتھ بھی کھیلے ہیں، آپ نے مسلسل اس کو ٹارچر بھی کیا ہے، آپ نے اس کو ذہنی اذیت میں بھی رکھا ہے، اور ہر طرف سے اس نے آپ کے لیے باتیں بھی سنی ہیں، تو پھر آپ اس کو کورٹ میرج کا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ جب وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں، اور لڑکی کو فورس کر میں نے تمہیں ڈیورس دینی ہے، شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو کہیں، کہ اس طرح کی حرکتیں آپ کرتے ہیں۔ کس طرح کے مرد ہیں آپ کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کا بہکائیں؟ ٹھیک ہے، لڑکی کا بھی قصور ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکی، ظاہر ہے لڑکی جو ہے وہ مانی ہے تو ہی آپ نے وہ سٹیپ لیا ہے، لیکن لڑکی آپ کی باتوں میں آئی ہے نا، تو پھر آپ نے جب ایک بات اس سے کر لی تو پھر آپ پیچھے ہٹ گئے، اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے، اس کو مشکل حالات میں چھوڑ کے، آپ بار بار اس کو اذیت اور ٹیز کر رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اب میں تو نہیں چل سکتا، میرے تو گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، یا چل گیا ہے تو ہمارے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ اب کس وجہ سے؟ بتائیے کیوں؟ جب آپ نے ایک لڑکی کو اس تہانے پہ آپ لے آئے ہیں، اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ نہ وہ ادھر کی ہے نہ وہ ادھر کی ہے، اور پھر دیدہ دلری آپ کی یہ ہے کہ آپ اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈائیورس کے بعد اس کا حق مہر ہے، اس کا حق بنتا ہے، آپ نے نکاح کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ نے طلاق کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اور آپ نے حق مہر نہ دینا بھی مذاق سمجھا ہوا ہے۔ تو کیسے مسلمان ہیں آپ؟ پہلے تو یہ سوچیں کہ جی وہ تو رخصتی تو ہوئی نہیں ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، اسلام مذاق نہیں ہے، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے یہ کہ آپ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتے چلے جائیں اور پھر کہیں کہ ایک تو مجبور بھی آپ ہیں، مظلوم بھی آپ ہیں، زیادتی بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ زیادتی آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کی ہے، اور اس کے اب جواب دہ ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چلیں، وہ لڑکی تو ہوگی، کوئی کچھ مجبور ہوتی ہیں، کچھ سٹیپ لے لیتی ہیں، کچھ سامنے آ جاتی ہیں، اور کچھ اپنی عزت کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں۔ تو میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مرد آپ کو اس طرح کا بہکاوا دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں کورٹ میرج کر لیتا ہوں، ابھی پھر بعد میں ہم کیا کریں گے، ہم گھر والوں کو بتا دیں گے، تو ہرگز 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 اس کی باتوں میں مت آئیے، کیونکہ یہ مطلب نکالیں گے، آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے، اور پھر سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو ٹیز کریں گے۔ آپ معافی کے قابل نہیں ہیں، اس طرح کا کوئی بھی مرد معافی کے قابل نہیں ہے جو کسی بھی شریف لڑکی کو ورغلا لے، باتوں میں لے آئے، اور پھر اس کو دھوکہ دے، اور پھر کہے میں مجبور ہوں، میں ایسے ہوں۔ تو سوری ٹو سے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ مرد ہی نہیں ہیں، آپ میں وہ غیرت ہی نہیں ہے۔ اور یہ مت بھولیے گا کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کل آپ کی بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے،
اور یہ کل آپ کی بہن، بیٹی، ماں، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ لڑکی حق پہ تھی، وہ لڑکی سیدھی راہ پہ تھی اور آپ نے یہ سب کیا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اور لڑکیوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں۔ اگر آپ نے یہ سٹیپ اٹھا لیا ہے تو پھر اگر وہ ڈائیورس ہے یا کوئی بھی چکر ہے تو آپ اپنا حق مہر، آپ کا حق ہے، آپ وہ لیں اور آپ وہ ضرور لیں۔ اور اگر یہ نہیں دیتے تو آپ کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ اپنے لائر سے، اپنے وکیل سے مدد لے سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج اگر آپ چپ کر کے بیٹھیں گی تو کل ہر نوجوان، ہر دوسرا لڑکا نکاح کو مذاق سمجھے گا، وہ کورٹ میرج پہ محبت کے نام پہ آپ کو استعمال کرے گا، کورٹ میرج تک آپ کو لے کے جائے گا، پھر بعد میں اپنے وعدوں سے مکر جائے گا، اسے اپنی مجبوریاں یاد آ جائیں گی، اسے اپنی بہن یاد آ جائیں گی۔ آپ کسی کی بہن ہیں، آپ کسی کی بیٹی ہیں، وہ یہ یاد نہیں رکھے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی اس طرح کی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو غلطی تو ہو چکی، اس غلطی کو آپ سدھار سکتے ہیں۔ اور آئندہ کبھی کسی کی باتوں میں مت آئیے گا۔ میں یہی کہوں گی بار بار پیرنٹ سے بھی، اگر آپ کے بچے کسی میں انوالو ہیں، کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کی شادی وہاں پہ کر دیں، تاکہ یہ کم از کم یہ جو کھلونا سمجھتے ہیں دوسروں کی بیٹیوں کو، کم از کم اس سے تو یہ چیز تو ختم ہو۔ یہ پتہ نہیں کون سے راستے پہ ہم جا رہے ہیں اور کون سے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ بعد میں بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی ہم ایسے کر دیں گے تو ہم ویسے کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے بھئی؟ اب قانون اتنا کمزور نہیں ہے، آپ کے پاس ہر چیز کی اویئرنیس ہے، آپ کے پاس نالج ہے۔ اور اس ویڈیو کے پیچھے بھی میرا یہی پرپس تھا، کیونکہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، بہت قریب سے دیکھی ہیں، تو اپنی بچیوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے، انہیں ہر چیز سے اویئر کیجیے، ہر چیز سے۔ اور ہمارا جو المیہ ہے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی تربیت پہ تو بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن بیٹوں کی تربیت کی ہی نہیں جاتی، بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اچھا لڑکے ہیں کچھ بھی کر لیں گے۔ کیوں لڑکے ہیں تو کچھ بھی کر لیں گے؟ حساب تو ان سے بھی ہوگا، پوچھا تو ان سے بھی جائے گا۔ تو ایسے لڑکوں سے تو ضرور پوچھا جانا چاہیے۔ میں کہتی ہوں پیرنٹس کو اگر پتہ چلے تو وہ تو ضرور اس پہ ایکشن لیں، اگر ان کے اندر بھی ان کا ضمیر زندہ ہے اور ان کے اندر غیرت ہے تو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔